السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں ASQ لائیو۔ سب سے پہلے آپ کو آج 27واں رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج بڑا برکتوں والا دن اور رات بھی ہے، عبادت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو روزے ہیں وہ اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی موقع ہم جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سعودی عرب میں عمرہ کے دوران ایک دو لوگوں نے جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے جھنڈے اٹھا کر ایک بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ وہ پوری کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سعودی عرب عمرہ کے دوران حرم ہے، یہاں پر لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، بخشش کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہر وقت اللہ کے فرشتے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آدمی آئے اور ہم سے اپنی بخشش کے لیے اور ہم سے کچھ مانگے، ہم اسے عطا کریں۔ اللہ کے دروازے وہاں پر کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ بخشش کے راستے فراہم کرتے ہیں، اور ہم وہاں پر جا کر بھی سیاست کرتے ہیں۔ کیا سیاست کے لیے اور کوئی ہمارے پاس فورم نہیں ہے؟ کیا بدنامی کے لیے ہمارے پاس صرف یہی جگہ رہ گئی ہے کہ ہم ہر جگہ جو ہے جہاں بھی ہے وہ پاکستان کی ندامت اور بدنامی کا باعث بنے؟ ناظرین، کچھ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی غلط اور افسردہ بات ہے جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے، لیکن بطور پاکستانی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بڑی گرم تھی پچھلے کچھ روز سے، اور پشاور جو کور کمانڈر کے گھر ان کی میٹنگ ہوئی ہاؤس میں، وہاں پر کیا وہ میٹنگ تھی یا کیا وجہ تھی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سابق چیف جسٹس سید تصدق جیلانی کا اچانک انکار، اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے پہلے ہاں کر دی، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے اچانک سوموٹو بھی جو سامنے آیا۔ اور اس کے علاوہ جو سینٹ کے الیکشن ہیں خیبر پختونخوا میں، اس کو کیوں جو ہے وہ ایک بار پھر اس کو جو الیکشن کو کہہ رہے ہیں کہ نہ کروائے جائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ججز کو جو ہے وہ مشکوک خطوط کیوں مل رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حسب سابق میرے ساتھ ناظرین سینئر جرنلسٹ عمر فاروق صاحب موجود ہیں۔ عمر فاروق صاحب، کل آپ نے دیکھا کہ سعودی گورنمنٹ نے بڑا سخت ایکشن لیا ہے اور پاکستان کے امبیسڈر کو طلب کیا ہے۔ طلب کرنا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے وہ طلب کرنا کسی کو وہاں پر، اور یہ کہنا کہ جی یہ آپ کیا اپنے ملک میں لوگوں کو درس دے رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آصف صاحب اور ہمارے پیارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، عمران خان اور ان کے دیگر جو ہم نوا ہیں، انہوں نے جس نہج پہ اپنے کارکنوں کی تربیت کی ہے، یا جو انہوں نے ان کو اخلاق سکھائے ہیں، یا جو انہوں نے طریقہ سیاست دیا ہے، وہ میرے خیال میں اب صرف ملکی سطح پہ نہیں، عالمی سطح پہ بھی ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ ہمارے ملک میں تو لوگ تنگ ہیں ہی ان سے، ان کے طرز سیاست سے، ان کے طرز اختلاف سے، ان کے طرز تکلم سے، ان کے ہر مطلب ادا سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے بہت دباؤ کا شکار ہیں، ان کے منفی پروپیگنڈے کا ہمارے ملک بہت سارے دباؤ کا شکار ہے، ان کے منفی رویے کا۔ لیکن یہ رویہ ان کا صرف پاکستان تک نہیں ہے، برطانیہ سمیت، امریکہ سمیت، اور سب سے جو ہماری مقدس ترین جگہ ہے حرم پاک، وہاں تک یہ ان کا پھیلا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے معذرت سے آپ کے، چونکہ پروگرام اوورسیز بہت سارے سنتے ہیں، کہ اوورسیز جو یہاں سے باہر لوگ جاتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ باشعور ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو معیار ہے سوچنے کا یا بات کرنے کا وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے گزشتہ 3 4 سال 5 سال میں دیکھا برطانیہ میں ایون فیلڈ کے باہر جو جس طرح کے مظاہرے ہوئے اور جس طرح کا الفاظ اور جس طرح کے طریقہ اختیار کیا گیا، میرے خیال میں وہ سب کے لیے ہی قابل افسوس تھا۔
یہ جو حرم پاک کے حوالے سے ہے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 2 سال پہلے، سال 1.5 سال پہلے انہوں نے مسجد نبی کی بھی رخصتی کی اور وہاں نعرے بازی کی، اور وہاں جو پاکستانی وفد عمرے پہ گیا ہوا تھا وہاں زیارت کر رہا تھا، تو وہ انہوں نے نعرے لگائے اور جی اس پہ بڑا سخت ایکشن ہوا. وہ لوگ گرفتار بھی ہوئے اور کچھ وہاں سے فرار بھی ہوئے. اور وہ گرفتار مزے کی بات یہ ہے کہ شہباز شریف جب وہاں سعودی عرب گئے تو انہوں نے ان کو رہائی دلائی. جی اب یہ تو ان کا رویہ پی ٹی آئی کا ہے، یا آج کا نہیں ماضی سے چلا آ رہا ہے کہ وہ حرم پاک ہم جاتے ہیں ایک عبادت کے لیے. دیکھیں میری طرح کے بے شمار سینکڑوں لاکھوں لوگ ہیں جو بیچارے نہیں جا سکتے کوشش کے باوجود بالکل بالکل. مقدس جگہ پہ، وہ تڑپتے ہیں، ان کے لیے وسائل نہیں ہے، راستہ صورت نہیں بن رہی، اور وہ دن رات دعائیں بھی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم اس مقدس جگہ پہ پہنچیں اور اپنی کوئی بخشش کا سامان کریں، لیکن نہیں پہنچ پاتے. اب یہ جو لوگ جو سامان کر کے وہاں پہنچ گئے کسی نہ کسی طرح، اب انہوں نے وہاں اس مقدس جگہ پہ جہاں جی پرندہ بھی پر نہیں مارتا، آپ نے بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ وہاں کے جو کبوتر ہیں وہ بھی وہاں طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں سر جھکائے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کے تو فرشتے جو گناہگار ہے، سے گناہگار. اللہ کے فرشتے ہر وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں. جو لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ فوری سنی جاتی ہیں. جہاں پر رزق کی جی تقسیم وہ ہوتی ہے، وہاں مغفرت کے وہاں دروازے زمین سے کھلتے لے کے ہیں. آسمان تک وہ طواف کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے نا فرشتوں کا. طواف کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. ہاں تو اب اس ماحول میں آپ سیاست کریں جا کے اور وہاں پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرائیں، جی ہاں اپنی جماعت کے ہاتھ میں بازی کریں، یہ کون سی مطلب ہے تعلیم ہے؟ کون سا یہ معیار ہے؟ یہ سوچنے کی کیا زاویہ ہے؟ مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آیا. یہ میرے خیال میں یہ لوگ شاید اس لیکن اس اس دفعہ اس دفعہ سارے عمر فاروق صاحب آپ نے دیکھا کہ سعودی گورنمنٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے لوگوں کو اس طرح کے کاموں سے نہ روکا تو جو پاکستان سے عمرہ کے لیے آنے والے زائرین ان پر پابندی بھی لگ سکتی ہے. جی یہ سعودی عرب سے بڑی سخت مطلب ہے وارننگ آئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اصل یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کسی حوالے سے بھی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی حرم پاک میں اجازت نہیں دیتا. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے جو علماء تھے ان کی طرف سے اگر کوئی تھوڑی بہت بھی سیاست پہ بات کی گئی، عالمی حالات پہ بات کی گئی، تو انہوں نے معزول کر دیے، بالکل گرفتار کر دیے. تو اب یہ تو بہت بڑی حرکت ہے کہ آپ وہاں جھنڈے لہرائیں اور وہاں آپ احرام میں ہیں، اور احرام کی حالت میں آپ جھنڈے لہرا کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کون سا مارکا فتح کر لیا ہے، کون سا آپ نے فریضہ انجام دے دیا ہے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اپنے اس رویے پہ نظر ثانی کرنا اور چاہیے. احرام اور کی مجھے بھی ایک حالت بات بتاؤ. ایک ایسی حالت ہوتی ہے، احرام کی حالت ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ آپ ایک تنکا بھی توڑ نہیں سکتے، اس پر بھی دم واجب ہوتا ہے. اور آپ جی ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا لے کر وہاں پر کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ اب آج میرے خیال میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اپنا پہلا غیر ملکی دورہ کرنے وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. ان کے ساتھ بھاری وفد ہے جس میں وزیر خزانہ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وزیر تجارت ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، اور اس طرح کے لوگ کابینہ کے شامل ہیں. اور وہ پہلا جو وفد جو دورہ ہے ان کا وہ سعودی عرب کا ہے، 2 روزہ دورہ ہے. وہ اس میں محمد بن سلمان اور دیگر وہاں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے حکمران چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے شہباز شریف ہو یا دیگر ہوں، انہوں نے ہمیشہ حکومت میں آنے کے بعد پہلے دورے کے طور پہ سعودی عرب کو ترجیح دی. اور سعودی عرب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کا ہاتھ بڑھایا. بالکل اور اس وقت بالکل. جو ہمیں مشکلات ہیں انہوں نے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو شہباز شریف کا دورہ ہے اس کا مقصد بھی یہ جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی پیکج لے کے جا رہے ہیں کہ وہ جو سعودی عرب نے پچھلے 1.5 سال پہلے شہباز شریف سے کوئی وعدے وعید کیے تھے ان پہ عمل درآمد کی کوئی صورتیں لے کے جا رہے ہیں. اور وہ $3 ارب کے جو ڈپازٹ ان کے ہمارے اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں اس حوالے سے بات ہوگی. باقی بے شمار ایسے موقع پہ آپ نے یہ جھنڈے لگا کے ایک تو اس دورے کو بھی سبوتاج کر رہے ہیں، ایک تو توہین تو کر رہے ہیں آپ حرم پاک کی، اور آپ بالکل اس میں سیاسی مقاصد کے لیے کہ اس دورے کو سبوتاج کر رہے ہیں کہ سعودی حکومت کو آپ کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک منظم یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا ہو گیا
یہ ایک منظم ان کا ایک طریقہ واردات ہے. وہ جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے تو وہ اپنا گن ڈال دیتے ہیں. تو یہ پھر پاکستان دشمنی ہوئی نا، پاکستان کی خدمت تو نہ ہو رہی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. بس یہ تو آپ سخت لفظوں میں بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، اور کم از کم ہم ملک کے لیے جو ہے وہ نیک نامی کا باعث بنے، بدنامی کا باعث نہ بنے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اچھا، پچھلے ولاگ میں ہم بات کر رہے تھے کہ جسٹس صدق جیلانی بڑے قابل آدمی ہے، اگر وہ آئے تو معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر کر لیں گے. تو پہلے تو انہوں نے ہاں کر دیا، اور اچانک تصدق جیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں یہ عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ انکار کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ سوموٹو لے کر جو ہے وہ کارروائی بھی شروع کر دی. یہ کیا اچانک ہوا اور اس کی کیا وجوہات تھی کہ میں یہ کہا تھا کہ یہ جو تحقیقاتی کمیشن بنایا جا رہا ہے، جی یہ چونکہ اس طرح کے جو خطے ہیں ان میں تحقیقات کے لیے ظاہر کمیشن ہی بنتا ہے. سپریم کورٹ تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے. ٹھیک، یہ ہمارا موقف اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اپنی پہلی جو سماعت ہوئی اس خط کے حوالے سے اس میں یہ کہا کہ ہم نے جب میں نے شہباز شریف سے ملاقات کی، شہباز شریف نے ہم سے ملاقات کی تو ہم نے 2 نام ان کو دیے، ایک جسٹس ناصر الملک کا اور ایک جسٹس صدق جیلانی کا، کہ آپ ان میں سے کسی ایک کی سربراہی میں کمیشن بنا دیں. تو حکومت نے جسٹس صدق جیلانی کی سربراہی میں کمیشن بنا دیا. اور تصدق جیلانی چونکہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ 2018 میں عمران خان صاحب کی طرف سے نگران وزیر اعظم کے امیدوار تھے. ہمیں حکومت نے یہ سمجھا کہ شاید یہ قابل قبول ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی نے اور ان کے وہ جو فالوورز نے ان کے خلاف اتنی منفی مہم چلائی اور پروپیگنڈا کیا کہ وہ بیچارے اس کمیشن کو چھوڑ کے وہ انہیں واپسی کی راہ لی. حالانکہ وہ بالکل تیار ہو گئے تھے، ٹی آر اوز بھی ان کی مرضی سے تیار ہو گئی تھی، اور انہیں جگہ بھی بتا دی گئی تھی کہ آپ یہ کہاں بیٹھ کے سماعت کریں گے، باقی معاملات بھی سارے طے ہو گئے تھے. لیکن بالآخر وہ جو پروپیگنڈا تھا منفی ان کے خلاف، ان کی ذات کے حوالے سے، ان کے اوپر، تو اس کے وجہ سے بیچارے انہوں نے پھر اس میں بہتری سمجھی کہ میں اس پہ الگ ہو جاؤں. ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پھر چیف جسٹس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ موٹر لے کے اس سارے کیس کو سنتے. اب وہ پی ٹی آئی کا مطالبہ آ رہا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے، لیکن وہ جو قاضی فائزہ صاحب نے جو حاضر جج تھے اس وقت ان کے اوپر وہ جو بینچ بنا کے اب اس کی سماعت کا آغاز کیا ہے. اور پہلی سماعت میں انہوں نے پھر بہت سارا کچھ اس میں اشکار بھی کیا اور بہت سارے لوگوں کی انہوں نے ایسی خاصی کلاس بھی لی ہے. اس کے آپ ظاہر سی بات ہے دوسرا سوال کریں گے جس کو خط والا اور یہ جو سوری پارسل والا، پارسل، جی یہ پارسل جو اس وقت وہ آ رہے ہیں. بالکل اسی کو میں اس میں بات کر دوں کہ دیکھیں یہ اب خط کا آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو پہلے خط لکھا گیا اس کے بعد یہ جو پاؤڈر والے پارسل آ رہے ہیں، زہریلے پاؤڈر والے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پہ در پہ آ رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، مختلف ججز کو اب تک یہ ایسے پارسل موصول ہو چکے ہیں. اور اب یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کون کرے گا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کون لا رہا ہے، کیوں لا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ بیسٹ اس کا وہی ہے کہ اس پہ ایجنسیاں وہ زیادہ اپنی کام کر رہی ہیں، اور میرے جلد ہی اس حوالے سے وہ اپنی رپورٹ سپریم کورٹ وغیرہ میں جمع کرا دیں گے. اور اس میں یہ زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں یہ وہی سازشی عناصر ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے پاکستان عدلیہ کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، اور دباؤ میں لا کر وہ اس میں سے اپنے منپسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اور وہ اداروں کے خلاف ایک منفی ماحول بنانا چاہتے ہیں اور پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جلد یہ رپورٹ بھی آ جائے گی، چونکہ یہ پارسل جہاں سے پوسٹ کیے گئے، کس نے کیے، کب کیے، ان کی CCTV فوٹیج حاصل کی جائے گی، اور اس کے بعد فنگر پرنٹس حاصل کیے جائیں گے. کوئی تو ایڈریس ہوگا جس میں سے وہ کیے گئے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں تحقیقات ادارے جو ہے جلد کر کے وہ سامنے لے آئیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کیس ہے اس کا کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیا ایجنسیوں کو کا کردار محدود کیا جا سکتا ہے، یا کیا چیف جسٹس فیصلہ کریں گے؟ آپ کی اپنی
ذاتی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں اس میں ابھی تو بہت قبل از وقت رائے دینا، کیونکہ ابھی تو کیس کی پہلی 1-2 سماعتیں ہوئی ہیں. ہوں، کتنی سماعتیں ہوتی ہیں میرے خیال میں کئی سماعتیں اس پہ ہوگی. جو میرا خیال یہ ہے کہ محدود تو نہیں اس میں کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے کہ ان کو ایک ضابطہ کار طریقہ کار بنایا جائے جس کے تحت وہ ججز کے ساتھ، پہلے بھی ایک ہے ضابطہ ہوں، لیکن مزید اس میں بہتری کری جائے گی کہ اس کے اگر کوئی ان کے کوئی اپنے اعتراضات ہیں یا کچھ معاملات ہیں ریاست کے حوالے سے تو اس طریقے سے ان کے پاس آئیں تو اس کو اس میں وہ کیا جائے گا. لیکن چونکہ اس میں ابھی حکومت کا کیا موقف آنا ہے یہ سارا اس پہ نثار اٹارنی جنرل اور دیگر لوگ اس پہ کیا موقف پیش کرتے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے اس پہ ایجنسیوں کے نمائندے بھی اگر اپنے وکلاء کے ذریعے حاضر ہوتے ہیں وہ کیا موقف پیش کرتے ہیں. تو یہ جب معاملہ آگے چلے گا تو اس میں صرف اس وقت حتمی رائے ہم کو دے سکیں گے کہ کیا صورتحال واضح ہوگی. اچھا، خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈاپور اور ان کی کیبنٹ کو پشاور کور کمانڈر ہاؤس کیوں طلب کیا گیا؟ کچھ کہہ رہے ہیں طلب کیا گیا، کچھ کہہ رہے ہیں وہاں پر اجلاس ہوا ہے، وہاں پر انہوں نے جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے وہاں پر انہوں نے پھول بھی میرے خیال میں جو جگہ تھی وہاں پر رکھے ہیں اور کوئی تعزیت بھی کی ہے. یہ سارا کیا معاملہ تھا؟ یہ پی ٹی آئی کی سیاست ہے جی، جس کا کوئی آگے پیچھے سرا نہیں ہوتا. کسی لمحے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے ان کو یہی سکھایا ہے کہ یو ٹرن لے لو جو کہیں بھی مشکل پیش آئے. تو یہ یو ٹرن ہے ان کا. کہاں وہ فوج کے خلاف گرجتے برستے بیانات امین گنڈاپور کے اور یہ کر دوں گا میں، اطلاع کر دوں گا میں، نٹک پل بند کر دوں گا میں، یہاں جنہوں نے مقدمات بنائے ہیں انہیں میں ٹائم دیتا ہوں 24 گھنٹے میں یہ سارے مقدمات ختم کر دیں. اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے کور کمانڈرز نے ڈائریکٹ نہیں انہوں نے اپروچ کیا، ہمارے جو ذرائع کے نے ان کو کہنا ہے کہ انہوں نے اپروچ کیا کور کمانڈرز تک کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور صوبے کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے معاملات ہیں اس پہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں. تو کور کمانڈر نے کہا ٹھیک ہے جی ویلکم، آپ آ جائیں جب آنا چاہیں. تو وہ ایک تاریخ میں یہ پوری کابینہ لے کے پہنچ گئے. جائے کہ یہ اکیلے جاتے، انہوں نے ایک بندہ کابینہ کا بھی نہیں چھوڑا، سب کو لے کے حاضر باش بالکل. وہ کہ ہم حاضر ہیں کہ ہم حاضر ہیں جناب. اس کو بوٹ پالش کہیں آپ یا اس کو کچھ کہیں، بالکل مطلب ہے جس طرح وہ اپنے ان کی بٹالین بھی حاضر نہیں ہوتی یہ اس طرح پہنچ گئے، سر بسوجود ہوئے جا کے وہاں پہ. اور وہ جو ان کا بیانیہ تھا سارا سب اسی وہاں پہ زمین بوس ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ آج میں کہیں ابھی پڑھ رہا تھا کہ وہ جو شہریار آفریدی ہیں انہوں نے شہریار، میں ابھی اس پر بات کرنے ہی والا تھا. اچھا کیا آپ نے بات کر دی، میں اس کی طرف آ رہا تھا. ہاں یہ انہوں نے آج بیان دیا کہ ہماری پارٹی کے اندر پیراشوٹر آ گئے اور کچھ منافق لوگ گھس گئے ہیں اور وہ مفاد پرست گھسے ہوئے ہیں اور وہ آستین کے سانپ ہیں. بڑا سخت بیان دیا. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ امین گنڈاپور صاحب کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور مجھے مجبور نہ کریں کہ میں پھٹ جاؤں اور میں پھر وہ سارا کچھ بول دوں جو میں نہیں کہنا چاہتا وغیرہ وغیرہ. تو پی ٹی آئی کے بھی میں شدید اختلافات ہیں. اب وہ کابینہ کو جو لے کے گئے کابینہ کے لوگ ان سے گنڈاپور کی حرکت پہ مطلب ہے بات تو نہیں کر رہے ہیں، ریکارڈ جیسی بات ہے ان کے لیے بات کرنا مشکل ہے، وہ بھی ان سے خفا ہیں. اور پھر یہ اس طرح کے شہریار آفریدی اور اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں وہ ان سے نالا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ، کس مقصد کے لیے یہ لایا گیا تھا اور یہ کیا کہاں لے کے جا رہا ہے. اب وہ پہلے تو یہ چھپتے رہے کہ کوئی کور کمانڈر وغیرہ سے ملاقات نہیں ہوئی. کل بیرسٹر سیف نے ریکارڈ آ کے یہ کہہ دیا کہ یہ ایک ملاقات ان کی دعوت بھی ہوئی اور ہم نے وہاں افطاری کی وغیرہ وغیرہ. انہوں نے پردہ مٹی ڈالنے کی کوشش کی. بہرحال یہ سمجھا جا رہا ہے کہ امین گنڈاپور صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ وزیر اعلیٰ بھی رہیں اور ان کی کابینہ بھی رہے اور وہ سارے معاملات کو لے کے صوبے کو چلتے رہیں. اور وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کی اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ادارے جہاں بھی انہیں کہیں گے وہ حاضر ہوں گے. اور جو جن لوگوں نے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو امین گنڈاپور صاحب اس میں ان کا اداروں کا ساتھ دیں گے. کیا عمر فاروق صاحب پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے یا کوئی ان کے درمیان کوئی معاملات طے ہونے جا رہے ہیں جس کا اظہار جو سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی کر چکے ہیں کہ شاید کچھ عرصے کے بعد ہم بھی جیلوں میں ہوں
اور دوسری طرف جو گوئر ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت جو ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چند ہی دنوں میں عمران خان باہر آئیں گے, باہر عوام میں ہوں گے. یہ سارا کچھ نظر ایسے آ رہا ہے کہ اور خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا کہ کور کمانڈر کے پاس پہنچنا, یہ ساری باتیں ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ دوریاں ختم ہو رہی ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا ریاست نے پی ٹی آئی کو اسپیس تو دی ہے, اور یہ تھوڑی اسپیس نہیں دی, انہیں بہت بڑی اسپیس دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث لوگ تھے انہیں دھڑا دھڑ شاہد ہائی کورٹ سے ضمانتیں ملی ہیں, اور یہ صرف ضمانتیں نہیں ملی ہیں بلکہ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں, سینٹ کے ممبر بن گئے ہیں, اور یہی نہیں ہوا بلکہ امین کنڈاپور وزیر اعلیٰ بن گیا. تو یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں جو سپیس کہتے ہیں جس کو, بلکہ عمران خان صاحب کے جو کیس ہیں وہ بھی معطل ہوئے ہیں نا. جی اب وہ سزائیں ظاہر سی بات ہے وہ تو معطل ہونا تھی, وہ بھی ہیں اس میں کچھ چیزیں یہ. تو یہ سپیس تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کی طرف آئی ہے کہ آپ ہم نے تو لچک دکھائی ہے, اب آپ دکھائیں. تو یہ جو گنڈاپور کی ملاقات تھی یہ اس لچک کا ہی اظہار تھا. اور میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ابھی تک جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے جو مین کردار ہیں یا جو مین سرغنہ ہیں یا جو اس میں لوگ ہیں ان کے خلاف ابھی تک کوئی فیصلہ بھی نہیں دیا ہے. چھوٹے موٹے لوگوں کے خلاف کوئی چھوٹے موٹے فیصلے آ رہے ہیں, لیکن مین جو کردار ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی بڑا فیصلہ نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں کہیں چاہے گی کہ پی ٹی آئی بطور جماعت اپنا کام سیاسی ورک تو کرے, لیکن اگر وہ اس ایجنڈے کو جو خان صاحب کا تھا لے کر چلتی ہے تو پھر مشکل ہوگا. پھر پی ٹی آئی کو یہ ایک وقت آنے والا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک چیز چوز کرنی پڑے گی, یا تو پھر وہ عمران خان کو پسند کریں گے یا پھر وہ اپنی پی ٹی آئی جو ہے بیرسٹر گور والی. تو میرے خیال میں یہ وقت جلد آئے گا. تو اس وقت میرے خیال میں پی ٹی آئی پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوگی, اور پھر کچھ لوگ خان صاحب کی طرف جائیں گے اور کچھ لوگ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے قومی سیاست میں کردار ادا کریں گے. اچھا ایک بات جو چلو آخری, چونکہ آج آپ نے بھی تیاری بھی کرنی ہے, ابھی آج 27ویں رات بھی ہے وہاں پر, تو مسلم لیگ نون بھی جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, مسلم لیگ نون کے اہم رہنما بھی جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے. کل میں پڑھ رہا تھا کہ جو مسلم لیگ نون گجرالہ ڈویژن کے صدر ہیں عابد رضا کوٹلا سابق ایم این اے, وہ بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی پریس کانفرنس کروں گا, یہ سارا دھاندلی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. سالک سین 23,000 ووٹ لے کر منسٹر بن گئے ہیں, شافع سین 8,000 ووٹ لے کر منسٹر بن گئے ہیں, میں بھی جو ہے وہ سارے جو دھاندلی ہے اس کو سامنے لاؤں گا. یہ سارا کچھ کیا پارٹی کے اندر سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی باہر ہیں, یا یہ خود اپنے طور پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ جو مسلم لیگ نون میں نواز شریف والا فیکٹر ہے نا, اس کو الیکشن میں یا ہرایا گیا ہے یا وہ ہارے. یہ لمبی فہرست ہے, آپ نے پہلے بھی 1-2 دفعہ نام گنوائے تھے. تو آپ جو بھی لوگ ہارے ہیں نون لیگ کے سرگردہ, رانا ثناء اللہ سمیت, دستگیر سمیت, جاوید وزیر سمیت, رضا سمیت, باقی جتنے بھی ورجیز طاہر سمیت وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ جتنے لوگ ہیں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ شاید میاں نواز شریف کے قریب سمجھے جاتے تھے, یہ ان کا بیانیہ لے کے چلنے والے تھے. تو یہ ان کو ہارے ہیں, یہ ہرائے گئے ہیں, یہ تو ایک اس میں حقیقت تو ہے. اور ظاہر سی بات ہے اب وہ بولنا بھی شروع ہو گئے کہ باقی تو لوگ جو ان سے کمزور پوزیشن میں لوگ تھے وہ جیت گئے, اور جو یہ جن کی پوزیشن باقی بہت اسٹرانگ تھی, مطلب رانا ثناء اللہ کا ہارنا کوئی بنتا نہیں تھا, خرم دستگیر کا بھی ہارنا کوئی بنتا نہیں تھا. تو یہ وہ حیران ہے کہ یہ کیوں ہرایا گیا اور اس کی قیمت ہم سے کیا وصول کی جا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی جو کابینہ ابھی تک بنی ہے اس میں بھی زیادہ وہ لوگ ہیں جو ان کے شہباز شریف کے قریب ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف پہ دباؤ ہے کہ وہ جو کابینہ میں مزید توسیع کی جائے اور ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے جو میاں صاحب کے بڑے میاں صاحب کے قریب تھے یا کچھ پرانے لوگ تھے, لیکن ابھی تک انہیں منظوری نہیں ملی ہے. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک لاوا تو پک رہا ہے نون لیگ میں, اور یہ لاوا ابھی تو خیر نہیں پھٹے گا, لیکن یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کے حلقوں میں لیکن دیکھیں نا ابھی تو 2-3 ماہ ہوئے ہیں اور یہ لاوا پھٹنا شروع ہو گیا نا,
کیونکہ عملی طور پر مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، عملی طور پر مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے. وزیر داخلہ آپ دیکھ لیں ان کی مرضی کا، وزیر خزانہ ان کی مرضی کا. یہ حکومت ہے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اسٹیبلشمنٹ، یہ اس طرح حکومت ہے. جماعتوں کی حکومت ہے. تو نہیں یہ جو بولنا شروع ہوئے ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کہیں بھائی ایڈجسٹ کرو، ایڈجسٹ کرو. بالکل مار گئے تو ہمیں آپ فڈے لین لگا کے رکھیں گے 5 سال. اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو اکوموڈیشن کہاں ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ اکوموڈیشن کے لیے رو رہے ہیں. تو اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ پھٹے گے، ہو گئی تو پھر ظاہر صبح نوکری کریں گے چپ کر کے سب کہیں گے. تو یہ صورتحال ہے. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب. ناظرین آپ کو ہماری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک، کیونکہ ہماری اب عید کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بہت جلد نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک لیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.